حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی نبوت کے منصب پر فائز ہوگا اور نہ ہی کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سفیان لیاقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی ناظرین، آج کا ٹاپک عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت پر ہے، کیونکہ قادیانیت اور قادیانی احمدی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ویڈیو بنانا اور آپ کا اس عقیدہ ختم نبوت پر ویڈیو دیکھنا قادیانی گروپ کے خلاف ایک جہاد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 99 آیات عقیدہ ختم نبوت پر آئیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کم و بیش 210 احادیث ارشاد فرمائی، جس میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جی ناظرین، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانہ میں بھی جھوٹے دعوے دار، لعنتی، کذاب، جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھرپور اپنی جان اور مال لگا کر اس جہاد میں شریک ہوئے، کسی قسم کی لچک دکھائے بغیر اس جہاد کو بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ جی ناظرین، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور طاقت کے ساتھ مکمل جماعت لے کر اس جھوٹے لشکر کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، اور یہ اتنا بڑا جہاد تھا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1200 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ کرام صحابہ تھے۔ اس کے بعد جب بھی جھوٹے دعوے دار آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تابعین کے زمانہ میں، تبع تابعین کے زمانہ میں، محدثین کے زمانہ میں، ہمارے اکابرین کے زمانہ میں، انہوں نے بھرپور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ جی ناظرین، اسی طرح ایک جھوٹا کذاب لعین مرزا احمد قادیانی، جو بھارتی صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں پیدا ہوتا ہے 1835 عیسوی میں، اور 6-7 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد عربی اور فارسی گرامر کی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک کلرک کی نوکری کرتا ہے، جس طرح مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں۔ کلرک کی نوکری کے دوران ہی یہ زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارنے لگتا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے لگتا ہے کہ میں دین اسلام کے ساتھ انس رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اور میں غیر مسلموں کے خلاف دین اسلام کا تحفظ کروں گا، کچھ اشاعت کروں گا، کتابیں لکھوں گا۔ وہ عیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھنے لگتا ہے، ہندوازم پر بھی نالج اکٹھا کرتا ہے، دین اسلام پر بھی نالج اکٹھا کرتا ہے۔ جب اس قذاب مرزا غلام احمد قادیانی کو اس بات کا طریقہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ارد گرد کس طرح اکٹھا کرنا ہے، تو یہ خود کو ایک مجدد کے روپ میں بتانے لگتا ہے کہ میں تو مجدد ہوں، میں تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، یہ خود کو 1890 کے قریب مسیح بتانے لگتا ہے کہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ناظرین، یہ خود کو امام مہدی بتانے لگتا ہے۔ بہت زیادہ علماء کرام اور بڑے بڑے اکابرین نے اس کا تعاقب کیا، اس کا محاسبہ کیا، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ خانہ کعبہ حرمین شریف سے اس کے خلاف کفر یا فتوے آنے لگے۔ 1901 عیسوی میں یہ خود کو پرافٹ کہنے لگتا ہے، نعوذ باللہ، خود کو نبی کا جھوٹا نبی کا دعوے دار کہتا ہے کہ مجھ پر نبوت آئی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، جس طرح ہم تمام اہل اسلام کے نزدیک تمام نبیوں رسولوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے، نعوذ باللہ، یہ
مرزا قذاب غلام احمد قادیانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس وحی الہی میں مجھے ہی محمد کہا گیا اور رسول بھی، یہ اپنی خزائن جیم 18/7/207 میں لکھتا ہے کہ اس آیت میں مجھے ہی محمد کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ یہاں نہیں رکتا، یہ اہل بیت جو پاک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، جن کی خاک پر ہمارے جستے خاکی قربان، جسم قربان، ان کی شان میں ہمارا سب کچھ تن من قربان، اہل بیت کے نام پر، ان کی آن پر ہم اپنی جانیں لٹانے کے لیے ہر وقت جس طرح تیار رہتے ہیں، یہ قذاب جھوٹا لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیانی احمدی گروپ کا سربراہ ہے، جو خود کو جھوٹا نبوت کا دعوے دار کہتا ہے، ان کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یہ عام مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور ان کی شان اور ان کی ذات میں بھی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، کلمت الفضل صاد 110 میں یہ تحریر لکھتا ہے کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ کافر، بلکہ پکا کافر ہے، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اتنی غلیظ کردار سے گر کر، اخلاق سے گر کر جو زبان استعمال ہوتی ہے، وہ زبان استعمال کرتا ہے، اور یہ جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی خزائن جیم صاد 547 میں لکھتا ہے، جو مجھے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں 99.9% یقین رکھنے والا 0.1% یقین نہیں رکھتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس قذاب مرزا غلام احمد قادیانی کی اسی غیر اخلاقی باتوں، جھوٹے نبوت کے دعووں اور اس کے پیروکاروں کے کفر یا پروپیگنڈے کی وجہ سے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی 7 ستمبر 1974 میں متفقہ طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو شرعی اور آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے۔ 26 اپریل 1984 میں حکومت پاکستان صدارتی آرڈیننس جاری کرتے ہوئے قادیانیوں کو ہر طرح کی تبلیغ کرنے سے، خود کو مسلمان کہنے سے، مسلمان کی طرز عبادت گاہ بنانے پر، اذان دینے پر اور کلمہ وغیرہ لکھ کر اویزہ کرنے پر پابندی عائد کرتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ زندیق کافر ہیں۔ ان کے ساتھ ہر طرح کے کاروبار کا لین دین کرنا جائز نہیں، ان کی مصنوعات کو خریدنا جائز نہیں، ان کی محفلوں میں جانا بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق نالج ملا ہے اور اس جھوٹے قذاب مرزا احمد قادیانی کے متعلق نالج ملا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ بھی اس عقیدہ ختم نبوت کے جہاد میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم۔